الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد والآخرين ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سورہ فتح 26واں پارہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے محبوب کی شان رسالت کا ذکر کیا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی صفات اور شان ذکر کی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل. جس طرح ہم نے قرآن کریم میں یہ اصحاب رسول کی صفات ذکر کی ہیں اور حضور کی رسالت کا ذکر کیا ہے، فرمایا اسی طرح ہم نے تورات و انجیل میں بھی حضور کی شان رسالت اور حضور کے اصحاب کی شان فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ اس رسول کے اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرمائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اس رسول کی رسالت پر، اس کے دین حق ہونے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود گواہ ہوں اور میری گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جب بھی تعارف مخلوق کو دیا ہے تو بعض اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کا کیا ہے تو وہ حضور کے رب ہونے پہ کیا. عالمین کا وہ رب ہے، عرش عظیم کا بھی رب ہے،
کعبۃ اللہ حرام کا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن قسم اٹھاتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ عرش عظیم کے رب کی قسم، یہ نہیں فرماتا کہ کعبہ کے رب کی قسم، یہ نہیں فرماتا کہ تمام جہانوں کے رب کی قسم، بلکہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد الرسول اللہ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ گویا اللہ تعالیٰ کو خود ناز ہے کہ وہ رب محمد ہے، اللہ تعالیٰ کو جب ناز ہے کہ وہ رب محمد ہے اور وہ اپنا تعارف بھی کراتا ہے تو یہی کراتا ہے کہ میں رب محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو کتنا ناز ہونا چاہیے، امت کو اس پر کتنا فخر کرنا چاہیے، اس پر کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے جب تک ہم اس محبوب کو نہ مانیں، اور اسے مان لیں تو ہم بہت کچھ ہیں، نہ مانیں تو کچھ بھی نہیں، ایک ذرے سے بھی بدتر۔ محمد اللہ ہوگا سیدنا فالعز لنا لإجابته۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں، لمبی نعت ہے جس کا آخری شعر حضرت حسان ہے، حضور ہمارے سردار ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، فالعز لنا لإجابته، ہم تو ذلیل ترین تھے، ہر برائی ہم میں تھی، ہم وحشی جانوروں سے بھی بدتر تھے، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری عزتیں عطا کی ہیں جس دن سے ہم نے اس رسول کو مانا، نہ مانے تو ذلیل ترین ہے، اگر مان لیں تو عزیز ترین ہے۔ تو فالعز لنا لإجابته، سچ آخر دے رب دی شان آخر، جیسے شان و شانہ سب ہے، جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ کچھ بھی نہیں۔ ہم خان ہیں، کچھ اور ہیں، نسل کچھ ہے، قوم کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہے تو یہی ہے کہ ہم خدا کے مصطفیٰ، یہی ہے آرزوئے دل دوامی جو مل جائے محمد کی غلامی۔ اللہ تبارک و تعالی خود ناز فرما اور فرماتا ہے کہ اگر مجھے پہچاننا ہے، میری عظمت کو پہچاننا ہے، میری شان میری قدرت کو پہچاننا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے اس رسول ذی شان کو بھیجا۔ الرسول علی قدر المرسل، جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو بھیج کون رہا۔ حضرت خالد بن ولید جب فتوحات فرما رہے تھے تو ایک سلطنت کو آپ نے فتح کیا تو اس کے بادشاہ نے سوال کیا کہ اے خالد صف لنا نبی، ہمارے سامنے اس نبی کے اوصاف تو کچھ بیان کر کہ جس کے تم اس قدر عاشق ہو کہ تمہیں جانوں سے بھی وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پھر تفصیل ہے اور پھر اجمال ہے، تفصیل سے تو چاہتا ہے یا اختصار سے؟ اس نے کہا میں تفصیل سے۔ فرمایا بھلا یمکن، تفصیل سے تو میرے بس کی بات نہیں کہ میں تفصیل ذکر کروں۔ تو اس نے کہا پھر اختصار سے ہی بتا دیں۔ تو فرمایا اختصار یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ جو آیا ہے بھیجا گیا ہے
یہ اگر دیکھنا ہو کہ اس کی کیا شان ہے تو یہ دیکھ لو اسے بھیجنے والا کون ہے۔ الرسول علی قدر المرسل، کہ رسول کی شان بھیجنے والے کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعارف ہی نہیں کراتا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جتنے ذریعے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کامل تعارف نہیں دے سکتے۔ نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لیکن کامل تعارف نہیں دے سکتے، کیونکہ ان میں کوئی ایک بھی نہیں جو ذات الہی کا مظہر ہو۔ انبیاء میں بھی کوئی نہیں، رسولوں میں بھی کوئی نہیں، صرف حضور کی ذات ہے جو ذات الہی کا مظہر ہے۔ اور صفات الہیہ کا علی وجہ الکمال ظہور کائنات میں کسی چیز کی طاقت ہی نہیں اسے برداشت کر سکتی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ایک تجلی سے طور سرما ہو گیا، تو کسی اور کی کیا طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے ظہور کمال کو برداشت کر سکے؟ اس لیے کوئی بھی کائنات عرش سے لے کر کعبہ سے لے کر جنت الفردوس سے لے کر عالمین سے لے کر کوئی بھی نہیں کہ جو کمال ظہور الہی کی حامل ہو۔ رب کی 99 صفات کا ظہور کمال علی وجہ الکمال اگر ہے تو ذات محمد الرسول اللہ۔ اس لیے آئین دار پر طوے مہرست ماہتا، شان حق اسکار یہ شان محمد است۔ یہ کئی مقامات پر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو رسول تو اس کے سارے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے، لیکن حضور کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے رسولہ، اپنا رسول تو سارے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل و اسحاق یعقوب کا ذکر کیا، عیسیٰ حضرت ایوب کا ذکر ہم نے وہی کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و داؤد زبورا۔ ان انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا تو ذہن میں خیال آیا کہ وہ تو رسول اور نبی ہیں، یہ تو سید الانبیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر عمومی کرنے کے بعد حضور کی شان میں خصوصی ذکر فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا محبوب، جو تجھ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے ان پر بھی وحی کی، وحی کا ذکر ہو رہا، ان تمام انبیاء علیہ السلام پر ہم نے وحی کی، اور جو تجھ پر وحی کی ہے انزلہ بعلمہ، وہ میرے علم غیر محیط کی مظہر ہے وہ کتاب۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں؟ ترجمہ بھی جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں مخلوق میں سے کہ میرے علم کا احاطہ، میرے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ غور کرنا ذرا، وہ علم الہی جو غیر محیط ہے، غیر محاط ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کی حد کوئی نہیں ہے، جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے، جو غیر محدود ہے، جس کا احاطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، یہ کتاب جو میں نے تجھ پر نازل کی ہے، باقی بھی میں نے وحی کی ہے، لیکن یہ کتاب جو تجھ پہ نازل کی ہے یہ میرے علم غیر محیط کا مظہر ہے۔ اس لیے کل شیء فصلناہ تفصیلا، کہ اس کتاب میں ہم نے
ہر چیز کی تفصیل ذکر کر دی ہے. مصدقا لما بین یدیہ و مہیمنا علیہ، جتنی پہلی کتابیں ہیں جو کچھ ان میں ہے وہ سب اس میں ہے، کیونکہ جو افضل ہوتا ہے اس میں مفضول کی ساری شان موجود ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہو تو افضل ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو افضل ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ افضل ہے اس میں ہو اور اس میں نہ ہو. افضل کے لیے شرط ہے کہ جن سے وہ افضل ہے جو چیز ان میں پائی جاتی ہے وہ بھی پوری پائی جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے افضل ہے. اگر بڑھ کر نہ ہو تو افضل نہیں ہے. تو جو ان کتب میں ہے وہ بھی سارا اس میں ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ ان سے بہت زائد ہے. اور جو زائد ہے تو فرمایا کہ میری وحی کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی اس کی انتہا ذات مصطفیٰ پہ ہوئی، اور میں نے اس کتاب کو اپنے علم غیر محیط کے ساتھ نازل کیا. انزلہ بعلمہ ہی نازل کیا، اور لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز میں نے اس کتاب مبین میں رکھ دی. یہ میرے علم غیر محیط سے نازل ہوئی ہے. تو جب اس کتاب جو رب کے علم غیر محیط سے نازل ہوئی ہے اس کا ہر حرف اور ہر معنی سینہ مصطفیٰ میں آیا ہے، تو علوم مصطفیٰ محیط کیسے ہو گئے؟ علم پہ گفتگو کرنے والوں عقل تو استعمال کر لو کہ حضور کے علم کا سب سے بڑا منبع یہ کتاب ہے جو حضور پہ نازل ہوئی. اگر اس کتاب نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں ذکر ہے، کل شیء فصلناہ تفصیلا، اور یہ کتاب تہ بتہ اپنے اسرار و رموز کے ساتھ نزلہ علی قلبک، حضور کے قلب اطہر پر اتری ہے. تو اگر سمجھتے ہو حضور کے علوم کا سب سے بڑا منبع قرآن ہے اور قرآن نے کائنات کی کوئی نہیں چیز چھوڑی جو اس میں موجود نہ ہو، بلکہ کائنات کی بات نہ کرو، ذات و صفات باری تعالیٰ کے وہ علوم جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی وہ بھی قرآن نے ذکر کر دیے ہیں، اور وہ سب حضور کے دل کے اندر موجود ہیں. تو جو حضور کے علم کے اندر نقش نکالے گا وہ رب کی کتاب کے اندر نقش نکالے گا. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مخلوق نہیں ہے، وہ صفت ہے. اس وہ مخلوق نہیں ہے قرآن، وہ اس کی صفت ہے. تو جب وہ سارا قرآن حضور کے قلب اطہر میں ہے تو قرآن کے علوم کی انتہا نہیں ہے، تو علم مصطفیٰ کی انتہا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن اللہ کے علم غیر محیط کا مظہر ہے تو وہ پورا قرآن حضور کے سینے میں ہے، تو حضور کا سینہ بھی اللہ کے علم غیر محیط کا مظہر ہے. تو ھذا الذی لا ینقضی عجائبہ، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی عجائب کی کوئی حد نہیں ہے. جب قرآن کی عجائب کی حد نہیں تو مصطفیٰ کے علم کی حد نہیں. اور اس حقیقت پر کتنی بڑی بات فرمائی کہ لا اللہ یشہد بما انزل الیک، کہ اللہ گواہی دیتا ہے. دیکھو گواہی کیا چیز ہوتی ہے. ویسے بھی ہو جاتا کہ اللہ خبر دیتا، لیکن اللہ فرماتا گواہی. گواہی کس کی ہوتی ہے؟ جیسے تو اور میں کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول، ہے گواہی کہ نہیں؟ ہماری گواہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ تجھ پر جو نازل کیا ہے بعلم ہی، میں نے اپنے علم کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، میں گواہ ہوں، یہ قرآن گواہ ہے، یہ فضائیں تیری رسالت کی شان پر گونج رہی ہیں، یہ آفاق و افلاک میں ڈنکا بج رہا ہے، عرش عظیم کے کنارے تیری رسالت کی حقانیت پر گواہی دے رہے ہیں.
اور میرے جتنے ملائکہ ہیں بل ملائکۃ یشہدون، تمام کے تمام گواہی دے رہے ہیں کہ تیری رسالت بھی نرالی ہے، تیرے علوم بھی اعلیٰ ہیں، تیرے کمالات بھی اعلیٰ ہیں، تیری شان محبوبیت بھی اعلیٰ ہے۔ اس پر زمین گواہ ہے، فضائیں گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، عرش گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، میں خود خدا گواہ ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بھلا خدا کی گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی کیا کفایت باقی ہے؟ تو کوئی مولوی گواہی دے یا نہ دے، کوئی کتابوں کا مصنف عقل کے ڈینگ مارتا رہے اور گتھیاں سلجھانے کے لیے شیطان کے وساوس کا شکار ہوتا رہے، اور کوئی صوفی چلتے چلتے شیطان کے وسوسے سے بھٹک جائے، اس کا قلم لفظ کھا جائے، اس کی عقل کی ڈگڈگی بچ جائے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جس کے علم پر اور جس کی رسالت کی عظمت پر فرشتے گواہ ہے، رب گواہ ہے، کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت باقی ہے؟ یہ ہے وہ شان رسالت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذکر کی۔ اور اب تیرے میرے لیے تو یہی کچھ بڑا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے قدموں پہ چل رہے ہیں جس کی نسبت کی یہ شان ہے، جسے نسبت محمد ہی ہم۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے، ہر چیز اسی محبوب کے نالین مقدس کے تلوے کی طرف جھک رہی ہے، ہر چیز ادھر جھک رہی ہے، ہر چیز بےتاب ہے۔ عرش والے عرش چھوڑ کر دعائیں کرتے ہیں کہ کبھی اس ذات اقدس کے در اقدس کی حاضری نصیب ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر روز 70,000 فرشتہ اترتا ہے میرے مزار میں اور اپنے پر مار مار کے حضور کے ساتھ اپنی محبت، اپنے عشق تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ ایک شور اٹھا ہوا ہے عالم روحانیات کے اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے۔ عالم بہوا داریت الہوش بے رفتہ، آہو شدہ در یم و بسہرا شدہ ماہی۔ یا رسول اللہ، آپ کے عشق میں جہان کا عقل اڑ کر رہ گیا، ہر طرف دیوانگی ہے، دیکھنے والے جمال محمد سے تڑپ رہے ہیں، اور قلوب و ارواح کے اندر ایک عجیب قسم کی حرکت ہے، ارتعاش ہے، اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آہو شدہ در یمو بسہرا شدہ ماہی، ہرن اپنا عقل کھو کر سمندر میں آ گیا ہے، مچھلی عقل کھو کر صحرا میں آ گیا۔ یہ ان کے لیے ہے جو ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو کتنے ہی خوبصورت وہ دن ہیں، کتنی خوبصورت وہ راتیں ہیں، کتنی وہ خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ جن میں ہم اللہ اکبر کر کے اس یار کی نسبت پر رب کی بندگی ادا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ اس رسول ذیشان کی نورانی کرنیں جو ہیں ان سے مکمل طور پر منور نبی پاک کے اصحاب ہیں۔ کسی نے خواجہ حسن بصری سے کہا کاش ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے، حضور کا دیدار کرتے، ہم اس زمانے میں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم انہیں دیوانے اور مجنون کہتے، وہ تمہیں دیکھتے تو وہ تمہیں منافق کہتے۔ وہ تو اس قدر وارفتہ تھے ذات رسالت مآب میں کہ تم کہتے یہ تو کوئی دیوانے ہیں، پاگل ہیں، انہیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ امام مالک نے جب موطا کی تصنیف تعلیف شروع کی، پہلی دنیا میں حدیث کی کتاب ہے موطا، تو خلیفہ ہارون الرشید پہنچا بڑے انعامات دے کر، 10,000 کے قریب اس نے اشرفی پیش کی امام مالک کو۔ امام مالک نے رکھ دی تو اس نے کہا امام مالک میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تو میرے ساتھ آ، اور میں جتنے بلاد اسلامی ہیں
ان تمام میں تجھے ساتھ لے کر اعلان کروں کہ لوگوں یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنے دارالخلافہ میں تیرے لیے دارالحدیث بناؤں، اور وہاں تمام بلاد اسلامیہ کو حکم کروں کہ آخری سند امام مالک سے حدیث کی لو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تک بلاد اسلامیہ کا تعلق ہے وہاں بڑے بڑے امام موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمتی، یہ امام مالک نے کہا۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو میں کیوں ان پر اپنی بات مسلط کروں؟ جو ان میں علماء موجود ہیں تو ان علماء کو خدمت کرنے دو۔ اور جہاں تک رہا تیرے دارالخلافہ میں دارالحدیث کا معاملہ، تو دارالخلافہ کی بات کرتا ہے، اگر تو کوئی اور چیز بھی اٹھا کر میرے پاس لے آ تو میں در رسول کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ لے اپنی اشرفیاں واپس لے جا، میں اس بندے کی گفتگو نہیں سننا چاہتا جو سید عالم کی قبر انور سے مجھے اٹھا کر لے جانا چاہتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام تو وہ کام کیوں کر رہا ہے جو اور میں کسی نے نہیں کیا؟ کتاب کی صورت میں، یہ پہلی کتاب کی صورت میں حدیث آئی، اس سے پہلے تحریریں تھیں صحابہ کے پاس، حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم کے پاس تھی، آپ نے تلوار کی ڈھال کے اندر رکھی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھا، انہوں نے بھی کچھ لکھی ہوئی تھی حدیثیں، مجموعہ تھا رویا صادقہ کے نام سے، حضرت اللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس طرح جس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا حدیث کی صورت میں کوئی کتاب ابھی نہیں آئی تھی، تو کہا امام مالک سے کہ آپ یہ کیوں نیا کام کر رہے ہیں؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ صحابہ کرام نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے سامنے صرف دو چیزیں پوری زندگی، ان کے دل و دماغ میں حضور کا جمال تھا، اور ان کے حافظے اور دل میں کسی دنیا کے بندے کی کوئی بات جگہ نہ پا سکی، ان کے دل میں اگر جگہ کوئی چیز پا سکی تو وہ حدیث رسول تھی۔ جو انہوں نے حضور سے قول سنا اس کو جمع کر لیا، اور انہوں نے اور کسی چیز کو جمع نہیں کیا، وہ ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ ان کی حافظوں میں سوا قول رسول کے کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکی، داخل ہو ہی نہیں سکی، اس لیے انہیں کیا ضرورت تھی کتاب لکھنے کی؟ فرمایا اب وہ اٹھ رہے ہیں، اور اب ہم لوگ آ گئے ہیں جن کے حافظے کمزور ہیں، اگر آج میں نے حدیث کو اکٹھا کر کے جمع نہ کیا تو حدیث ضائع۔ حافظہ اسی کا صحیح ہوتا ہے جس کی طبیعت منتشر نہ ہو، جہاں کام بہت سے ہوں وہاں ڈیری نکالنی پڑتی ہے کہ یہ بھی کرنے ہیں یہ بھی کرنے ہیں، تو جہاں کام ہی ایک ہو کہ یا یار ہے یا حدیث یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان۔ ان ہستیوں کی پاکیزگی کا کیا عالم؟ مولوی انور شاہ کشمیری محدث دیوبند، انہوں نے بخاری کی شرح میں کتاب لکھی جس کا نام فیض الباری، میں نے ان کا یہ اقتباس خود پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مقام ولایت کے فائز ہوتا ہے، جو ولی ہے اس امت کا، وہ فرضی نوافل، فرضی عبادت، نفلی عبادت متواتر کرتے 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 اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا۔ تو وہی حدیث ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں، مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے، مقصد یہ ہے کہ اس کے پورے وجود میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں میرا نور جلال آ جاتا ہے، وہ نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس مقام پر جب ولی پہنچتا ہے تو لم یبقا
فی المتقرب بالنوافل الا شخص اما المتصرف فیہ فذاتہ سبحانہ وتعالی. فرماتے ہیں جب اس مقام پر ولی پہنچ جاتا ہے تو صرف اس کا ظاہری وجود پہچان کے لیے باقی رہتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں پیر ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ سید عبد القادر جیلانی ہے، یہ خواجہ معین الدین ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ فلاں ہے. یہ ان کا وجود رہ جاتا ہے تشخیص کے لیے کہ پہچان ہو کہ یہ ہے. جہاں تک ان کے وجود کی ذات کا تعلق ہے فرماتے ہیں وہ جلوہ گاہ الہی بن جاتا ہے اور اس کی ذات کے اندر متصرف اللہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کا مظہر بن جاتا ہے. یہ تو اس ولی کا مقام ہے کہ جو 14ویں صدی میں آئے یا 13ویں صدی میں آئے کہ اس کا وجود تشخص کے لیے باقی رہ جاتا ہے اور اس کے وجود میں متصرف ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے. تو ان کی کیا شان ہوگی جنہوں نے صبح و شام رخ رسول کیا. ان کی انوار کا کیا عالم ہوگا، ان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا، ان کی طہارت کا کیا عالم ہوگا. وہاں تو جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی نبی پاک کے صحابی کی تعریف نہیں ہو سکتی. میں بغیر کسی مبالغے کے، مبالغہ تو یہاں ہے ہی نہیں، حقیقت کے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کی شان یہ ہے کہ اس کا سینہ تہبت انوار و اسرار مصطفیٰ سے بھرا پڑا. خواہ اس نے ایک منٹ کے لیے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اسے اس سے زیادہ صحبت نصیب نہیں ہوئی. وہ ایک ہی نگاہ سے کام ہو گیا. تہبت اسرار و رموز و رسالت سے اس کا سینہ بھرا پڑا. اس لیے احتیاط کرنا رب کی غیرت کا معاملہ ہے. نبی پاک کے کسی صحابی کو خبردار اگر یہ ثابت ہو جائے یہ صحابی رسول ہے، اس کے بعد کسی صاحب ایمان کو گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس کے اوپر تنقید کرے. کمزوریاں اعمال کی یہ ساری نیچے ہیں. صحابی ہو جانا بہت بڑا مقام ہے. جو صحابی ہو گیا وہ بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ان اہل الجنت یتراءون الی اعلی علیین کما ترون الکوکب الدری فی افق السماء. فرمایا جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ مقام علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پہ ستارے کو دیکھیں گے. وہ موٹا ستارہ جو نظر آتا ہے کتنا دور ہے. فرمایا اہل جنت علیین والوں کو اس طرح دیکھیں گے. فإن أبا بکر وعمر منهما وأنعما او کما قال علیہ السلام. اور فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ ابو بکر اور عمر انہی علیین والوں میں ہیں. اور مزید فرمایا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ علیین والے بھی نیچے ہیں، یہ دونوں ان سے بھی اوپر ہیں. انعما ان سے بھی زیادہ نعمتوں والے ہیں، ان سے بھی زیادہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے والی یہ دو ہستیاں ہیں. تو اہل جنت علیین کو دیکھیں گے جس طرح زمین پہ کھڑے ہو کر کوئی ستارے کو دیکھتا ہے. علیین والے ابو بکر و عمر کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جس طرح زمین پہ کھڑے ہو کر کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ لی وزیران فی السماء،
وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یہ کنز النبال میں بھی حدیث ہے، سیاستہ میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آسمان میں 2 کون ہیں، زمین میں کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، یہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تو وزیر تو اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ، کس کے وزیر ہوتے ہیں؟ ان کو حضور کی بادشاہی نظر نہیں آئی، ان وزیروں کے جلسے بڑے کرتے ہیں، ریڈیو پہ بھی آئیں گے، عمر فاروق کی یہ شان ہے، ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے، اور جب ربیع الاول آ جائے تو تم گونگے ہو جاتے ہو، وہاں بھی آ کر بتاؤ نا کہ ان کی آقا کی یہ شان ہے۔ ادھر بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے کرتے ہو۔ اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو جس ذات کے تجلیات و انوار سے ان کی شانیں ہیں اس آفتاب نبوت تک بھی پہنچو۔ کرنوں پہ کھڑے ہو گئے ہو اور آفتاب کے ساتھ تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہے، اس کی وزیر ہوتی ہیں جس کی بادشاہی ہے، اور حضور تو کریم ہیں، اپنی زبان اقدس سے عاجزی کرتے ہیں، اور حضور کے لیے بادشاہ کا لفظ بھی کوئی جڑتا نہیں، بادشاہ تو اس محبوب کے طلبوں کے قربان ہے، بادشاہ تو اس کے غلاموں کی گرد کی مٹی کھا رہے ہیں اور ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، وہ ذات تو بہت بلند ہے۔ ان میں ایک وزیر آسمانوں میں جبریل ہے، دوسرے میکائیل ہیں۔ تو جبریل امین تو ساری وحی کے امین ہے، تمام انبیاء پر وحی لانے والے جبریل امین ہیں۔ تو جتنی شریعت ہے وہ ساری جبریل لے آئے، اور میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ روحیں تو وہ قبض نہیں کرتے، وہ تو ایک اور ہستی ہے جس کے ذمہ ہے۔ تو میکائیل علیہ السلام قیامت تک ہر ذی روح کے لیے ارزاق کا شعبے کے انچارج میکائیل علیہ السلام، کھیتیوں کو اگانا، کھیتیوں کو پکانا، غلوں کا انتظام کرنا، پھل سے لے کر ترکاری غلہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں بازاروں میں پڑا ہوا ہے، یہ پورا ارزاق عباد کا شعبہ حضرت میکائیل کے پاس ہے۔ اور قیامت تک ہر ذی روح جو بھی ہے اس کے رزق کا انتظام کرنا یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہے۔ ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے۔ تو جس کے وزیر کا لنگر اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز کھا رہی ہے، اس کے بادشاہ کا لنگر کتنا بڑا ہے۔ ان کے غلام کی یہ شان ہے کہ ساری کائنات کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے، ساری کائنات کے لیے انتظام کر رہا ہے، حضور کا وزیر ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ارے اندھے تیرے اندھے پن پر بھی کوئی کیا کہے۔ اور پہچاننے والے پہچان گئے۔ ہر درس نظامی میں مولانا جامی کی جامی پڑھائی جاتی ہے کہ جامی کوئی نہ پڑھے تو مولوی نہیں بن سکتا۔ وہ گرامر کی کتاب ہے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ تمام کے مدارس کے اندر جامی اور شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کتاب کوئی نہ پڑھے تو عالم ہی نہیں بن سکتا۔ تو جامی کی گرامر تو پڑھ لیتے ہو، مگر جامی کو وہاں کیوں نہیں پہچانتے ہو جہاں وہ پہنچا؟ اس نے کہا محمد گشت مہمان خدا بن، دو عالم گشت مہمان محمد، کہ حضور اللہ کے مہمان ہیں اور دونوں جہان حضور کے مہمان ہیں۔ تمامی انبیاء و اولیاء ہم نمک خوردن سے از خان محمد،
جتنے نبی ہیں اور جتنے ولی ہیں وہ سب حضور کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. یہ دسترخوان تو حضور کے غلام کا لگایا ہوا ہے. جس کے غلام کا یہ لنگر ہے اس کے آقا کے لنگر کی کیا بات. تمامی انبیاء و اولیاء ہم نما خلطن سے از خان محمد حضور کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انعامات اپنے محبوب کو دیے. ایک بندے نے دیکھا بس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. بولے گا جی بس مشرک ہو گئی، بس مشرک ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ نبی کو بھی وارث بنا دیا. تو کوئی عقلمند بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میاں صاحب قرآن کریم میں یہ کہتے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں. زبور بعض حضرات نے زبور سے مراد یہاں قرآن بھی دیا، اس کو زبور کے لغوی بھی مانا گیا کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ فرماتا ہے میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں. اس نے کہا کہ جو نیک بندے ہیں وہ رب کی ساری زمین کے وارث ہیں، تو نبی ایک بات کا بھی وارث نہیں ہے. جو غلام ہے وہ ساری زمین کے وارث ہیں. قرآن کہہ رہا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ترجمہ کر کے دیکھو کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے. تو نیک بندے کون ہیں؟ جو غلام ہے اس محبوب سے. اور تو کوئی نیک نہیں ہے جس کا تصور. تو جو محبوب کے غلام ہیں وہ پوری زمین کے وارث ہیں. اور نبی کے لیے یہ کہتے ہو کہ ہائے ہائے یہ بس مشرک ہو گئی کہ اللہ نبی وارث لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میرے محبوب کے وہ غلام کامیاب ہو گئے جو دل لگا کر نمازیں پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو فضول باتوں سے منہ موڑتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو ہمیشہ پاکیزگی کے طالب ہیں کہ پاک ہو جائیں. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوا اپنی بیویوں کے اور کہیں بے حیائی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیویوں حلال ہیں ان کے علاوہ کہیں اور شہوت رانی کرے گا تو وہ ظالم ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ جو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں، وہ جو امین ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہم نے وہ پوری جنت فرید الدین گنج شکر کو دے دی. اولئک هم الوارثون. کسی عربی والے سے پوچھو کہ جب اسم کو مقدم کر دیا جائے تو اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الوارثون. اللہ نے فرمایا یہی ہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، میری جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ میں نے جنت الفردوس ان کو دے دی ہے. اور جنت الفردوس کتنی وسیع ہے؟ ارضھا کارض السماء والارض،
فرمایا اس کا عرض ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے. فرمایا یہ ہیں میرے محبوب کے غلام جن کی یہ صفتیں ہیں. میں نے جنت ان کی وراثت میں دے دی ہے. جس کی وراثت میں آ جائے وہ جسے جو چاہے دے, جس سے چاہے روک لے, اس کی وراثت. تو جس نے محبوب کی شان نہیں پہچانی وہ محبوب کے غلاموں کی کیا شان پہچانی. وہ علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا. وہ بازار میں جا رہا تھا. محمد تغلق کا دور تھا. اس کا ایک وزیر دھوپ جا رہا تھا. اس کی چادر گھسٹ رہی تھی تو غلام کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا. اس نے ہٹ کر تھپڑ مارا اور اس کے ناک سے نقصیب نکال دی. خون بہہ گیا. اس نے کہا تجھے ہوش نہیں ہے, اندھا ہے, میری چادر نظر نہیں آ رہی. وہ روتا ہوا ابو علی قلندر کے پاس گیا. اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں, یہ میرے ساتھ ہوا. اب اللہ کا ولی جب مچل جاتا ہے تو پھر منوا لیتا ہے رب سے جو چاہتا ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم, اس ایت پہ غور کرو. والذی جاء بالصدق وصدق بہ, جو سچ لے کے آیا وہ حضور ہیں. وصدق بہ, جس نے تصدیق کی وہ غلام ہے. اللہ فرمایا اولئک هم المتقون, یہ ہیں متقی جو میرے محبوب کی تصدیق کرنے والے ہیں عمل سے بھی قول سے بھی. لہم ما یشاءون عند ربہم, میں نے انہیں کیا انعام دیا ہے, انہوں نے میرے محبوب کی تصدیق کی ہے, عمل میں بھی ڈھل گئے ہیں, قول میں بھی ڈھل گئے. فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم, جو وہ چاہیں گے میں رب ان کی چاہت کو نہیں توڑوں. آپ نے کاغذ اٹھایا اور اٹھا کر بادشاہ کو لکھا, بازگی گوہرے بدام لے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے. اس بد عمل وزیر کو ابھی معزول کر, ورنہ میں ملک تجھ سے لے کر شام سے پہلے کسی اور کو دے دوں. وہ جب رکا پہنچا تو بادشاہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے ایک منٹ نہیں لگایا, اس کو تو اس نے معزول کر دیا, لیکن اس نے کہا کہ معاملہ بڑا سخت ہے, یہ بات کسی اللہ کے ولی کی ہے, اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, کوئی ولی بچا سکتا. وہ فوراً محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے قدموں میں آ گیا. اس نے کہا حضور میں آپ کی اوٹ میں آیا ہوں اور یہ غلطی ہو گئی ہے, مجھے معافی لے کے دیں ولی سے. آپ نے امیر خسرو کو بلایا اور فرمایا جو بھی شاعر ہے وہ بھی کلام لکھتے رہتے ہیں, کسی طریقے سے جب ان کی طبیعت کے اندر رحمت دیکھے تو التجا کرنا ہے اس لیے. وہ چلے گئے, دیکھا تو ابو علی قلندر کلام لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. قلندر ابو علی ہر دم سے حبے یار خود مستم, نمی دانم کجا ہستم, نمی دانم کجا ہستم. میری ہر گھڑی میں یہ یار کی محبت ہے. وہ کلام انہوں نے کہا خسرو آ گئے, سنو. وہ سننے لگ گئے, امیر خسرو رونے لگ گئے. کلام اتنا حسین تھا اور اتنا اعلیٰ تھا, عشق و محبت سے بھرا ہوا تھا. امیر خسرو رونے لگ گئے تو ابو علی قلندر نے کہا کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا ویسے ہی رو رہے ہو. تو صوفی کا یہ کہنا کو سمجھ بھی آئی ہے یہ بڑا معنی رکھتا تھا. تو آپ نے ادباً کہا حضور اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کاش میں سمجھتا کہ اس کلام کی کیا شان ہے. اب ذرا مقام رحمت آ گیا, اور میں کیسے آئے. آپ نے کہا جی محبوب الہی نے بھیجا ہے بادشاہ کے لیے امان مانگنے, معاف کر دیں. اس نے وزیر کو معزول کر دیا. فرمایا چلو ٹھیک ہے, اگر نظام الدین نے کہا ہے تو معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے تیرے پیر کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. اب امیر خسرو کے اوپر تلوار چلا دی. واپس آئے تو سارا ماجرا ذکر کیا. آخری بات کہنا نہیں چاہتے تھے, پیر کے سامنے کیسے کہیں. اب ولی یا ولی بھی شناست. آپ نے فرمایا نہیں اور کہو انہوں نے کیا کہا تھا, وہ بات بتاؤ جو آخر میں کہی تھی.
قاضی انہوں نے یہ کہا تھا، فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اونچے مقام کے لوگ، ہم تو گنہگار ہیں۔ رات ہوئی، امیر خسرو نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے اور حضور کے ارد گرد اولیاء کا دائرہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا میرا بھی میں نہیں بیٹھا، دل میں بات آئی کہ بھائی بات تو پوری کر اندر بھی صحیح نا۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا اوپر جاؤ۔ اوپر گئے، وہاں خاص اولیاء تھے، وہاں بھی محبوب الہی نہیں تھے۔ پھر اشارہ فرمایا اور اوپر جاؤ۔ اوپر گئے، وہاں خواص تھے، وہاں بھی نہیں تھے۔ پھر فرمایا اشارہ اوپر جاؤ۔ جب اوپر گئے تو وہاں فقط محبوب الہی تھے اور سید عالم تھے۔ پھر وہاں سے یہ اٹھ کر کلام لکھا کہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شمع جائے کے من۔ تو یہ تصرفات کہانیاں نہیں ہیں، یہ کسی نے گھڑے نہیں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے کہ زمین میری ہے اور اس کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ شان بخش کی۔ یہ تو 17ویں درجے پہ اولیاء اللہ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 83 درجے باقی ہیں جو وہ طے کرتے ہیں، اور ان درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہم درجات عند ربہم، درجہ تو نہیں کہا، لہم درجات عند ربہم، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، ایک درجہ نہیں کئی درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد درس ہوگا، درس قرآن۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غریبوں اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے، اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی
کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر ہی سب سپردے خدا کر دیا اسے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا ابی بکر والامراء ثم الرضا ابی بکر والامراء وعن علی وعن عثمان ذي البيان مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یاد سرمایہ ایمان بمد یاد سرمایہ ایمان بمد اور ہر گدا از یاد سلطان بمد اور ہر گدا از یاد سلطان بمد ملک جا تو
کجا ذکرتی کجا مل کجا تو کجا ذکرتی کجا اللہ اللہ نسبت شاہ و گدا اے کہ نامت راہ تو جانو دلم اے کہ فضل تو کفیل مشکلم اللهم صل وسلم على رسولنا صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآمين من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين. على كل شيء قدير آمين. یا اللہ اپنے کریم اسلام کا واسطہ اپنے پیارے محبوب کا ہمارے تمام گناہ معاف فرما. آمین. آمین. ہماری گردشیں معاف آمین. ہمیں کامل معافیت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. آمین. سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. گھر بار اولاد میں خیر و برکت فرما. آمین. سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین. سب کی حالتیں پوری محمد والا